أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کی باتیں ان لوگوں کی بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ صرف وہ جنت میں جائیں گے، اور کرسچنز کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ان کے سوا کوئی جنت کا حقدار نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانیوں کا کوئی عقیدہ نہیں، ان کی تمام باتیں اور دعوے بے بنیاد ہیں۔ دوسری طرف عیسائی بھی یہودیوں کے بارے میں یہی باتیں کرتے ہیں، لیست الیہود علی شیء، یہودی حق پر نہیں ہیں، سیدھے راستے پر نہیں۔ ان دونوں آیات کو سامنے رکھیں تو ایک خاص قسم کا مذہبی رویہ، ایک مذہبی سوچ سامنے آتی ہے۔ اس طرح کی سوچ کے لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، پارسا ہیں، ہمیں کسی قسم کی کسی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں، کسی امپروومنٹ کی ضرورت نہیں، اور باقی سب گمراہ ہیں، غلط عقیدے پر ہیں، اور سب کے سب جہنم میں ہی جائیں گے۔ اس طرح کی سوچ کے لوگ مسلمانوں میں بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے آپس کے ان اختلافات پہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجود ان کے بیچ میں یہ اختلافات ہیں، جبکہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور سب کا ایک ہی پیغام ہے۔ اللہ کی کتابیں تو ہر قسم کے اختلافات کو دور کرنے والی شے ہیں۔ اگر انسان خلوص دل سے اور سچ اور حق کی تلاش میں اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرے تو اصولاً ہر قسم کا کنفیوژن، اختلاف اور فرقہ واریت ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہود عیسائیوں کے عقیدوں میں نقص نکال رہے ہیں، اور عیسائی یہودی کے عقیدے کو غلط کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان اسے پڑھ کر اپنی اصلاح کرے، اپنا عقیدہ چیک کرے کہ کیا میرا عقیدہ اس کتاب کے مطابق ہے۔ کتاب کا مقصد پڑھنے والے کو سیدھی راہ دکھانا ہے، دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا نہیں ہے۔ اگر یہود اور نصارہ کتاب کے ساتھ آنیسٹ رہتے، اس میں تبدیلیاں نہ کرتے، کتاب پر عمل کرتے، تو نہ یہودی رسولوں کا انکار کر کے کفر میں پڑھتے، اور نہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک میں پڑھتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں کتنے فرقے بن چکے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا اور سیدھی راہ پہ سمجھتا ہے، اور باقی سب کو گمراہ اور جھوٹا۔ ہر کسی کو لگتا ہے کہ صرف وہی جنت کا حقدار ہے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، صوفی، احمدی، ہر کوئی دوسرے کو غلط اور خود کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ اگر پاکستان کی مسجدوں میں جمعے کا خطبہ سنیں تو زیادہ فوکس اپنی اصلاح پر نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے فرقوں کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے پر ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک قرآن، ایک اللہ کا کلام، اور اتنے فرقے۔ اگر انسان سچے دل سے تمام دنیاوی فائدوں کو پس پشت ڈال کر خاص ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب پڑھے تو اس پر حق واضح ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی کتاب تو فرقان ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی شے ہے، اس کے باوجود ہم اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور اسی قسم کی باتیں ان لوگوں کی بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی کہ اس طرح کی باتیں تو ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ امیین تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اللہ کی کتاب تھی جو ان کے لیے فرقان بنتی، سچ اور جھوٹ میں فرق بتاتے۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ وہی حق پر ہیں، وہی سچے ہیں اور سیدھی راہ پہ ہیں، ان کے علاوہ سب گمراہ ہیں۔ جنگ بدر پہ جانے سے پہلے ابو جہل اور باقی تمام سرداروں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ہم میں سے یعنی ہم میں اور مسلمانوں میں سے جو بھی حق پر ہے اسے تو جیت عطا فرما۔
یعنی وہ اپنے کفر اور بتوں کے پجاری ہونے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور مسلمان گمراہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کمپیریزن کرتے ہیں کہ اگر کتاب کا علم نہ ہو تب تو ایسی باتیں کرنا بنتا ہے، تب اختلاف ہونا بھی بنتا ہے، کیونکہ کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے جو حق کا راستہ دکھائے۔ لیکن کتاب پڑھنے والے اگر اختلافات میں پڑ جائیں، فرقہ واریت میں پڑ جائیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھیں، تو ایسا کرنا انہیں زیب نہیں دیتا۔ آج تم نے جتنے اختلافات کرنے ہیں کر لو، دنیا کے فائدوں کے لیے، اپنی دکان اور اپنی مسجدوں کو چمکانے کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اپنے مذہبی کاروبار کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہ اختلاف جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کر دے گا۔ اگر آج کتاب کو، سنت کو سمجھ کر ہم نے اپنا محاسبہ نہ کیا، اپنا عقیدہ درست نہ کیا، تو ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ خود سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دیں گے۔ اس دن ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا عقیدہ ٹھیک اور کس کا بے بنیاد تھا، کون سیدھی راہ پہ اور اپنے نبی کی سنت پہ تھا اور کون گمراہ تھا، کون جنت کا حقدار ہے اور کون نہیں۔ آج تو ہم اپنے فائدوں کے لیے دوسروں کے عقیدوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگوں کے ایمان کے جج بن گئے ہیں، لوگوں پہ تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں، جنت دوزخ کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ جج ہوگا اور تمام اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر آیہ نمبر 114 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روکے اور وہ ان کی تخریب کے در پر ہو۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروپس کا ذکر کیا، یہود، نصارہ اور وہ لوگ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین مکہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی طرف فوکس کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، جبکہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ وہ اللہ کی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں۔ اسلام کے شروع سے ہی مکہ میں مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے سامنے عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اپنے چچا ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے اور قرآن بھی پڑھتے۔ اس میں بھی اکثر قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹارچر کیا جاتا۔ صحابہ کرام نے بھی جب کبھی قرآن پڑھنے کی کوشش کی تو ان کو بہت بری طریقے سے مارا گیا اور ان کو خانہ کعبہ کے سامنے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو 7 سال تک مکہ میں داخل ہونے، عمرہ یا حج کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 6 سال میں جب مسلمان عمرہ کرنے کی نیت سے گئے تو انہیں مکہ کے باہر ہی روک دیا گیا۔ اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمانوں کو واپس بھیج دیا گیا کہ اگر عمرہ کرنا ہے تو اگلے سال آنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیے جانے سے روکے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں میں تخریب اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ مسجدوں میں تخریب کاری کا مطلب ایک تو مسجدوں کو فزیکلی نقصان پہنچانا ہے، لیکن سب سے بڑی تخریب کاری کیا ہے کہ جس مسجد میں صرف اللہ کا نام لیا جانا چاہیے تھا، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، وہاں بت رکھ دیے جائیں، اللہ کے گھر کو شرک کا اڈا بنا دیا جائے۔ یہ آیت اس وقت مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ دی، لیکن اس آیت میں لفظ مساجد آیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی اللہ کی کسی بھی مسجد میں ایسا کرے گا۔ آج یہ آیت پڑھ کر میرے ذہن میں مسجد اقصیٰ آتی ہے، وہ تمام ویڈیو امیجز جس میں مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پہ ربر بلٹس چلائی جاتی ہیں، اسرائیلی سولجرز جوتوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، رمضان میں وہاں مسلمان اسرائیلیوں کی گنز کے سائے میں تراویح پڑھتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی دیواروں اور دروازوں پہ بلٹس کے نشان ہیں۔ سعی فی خرابہا، اسرائیلیوں کا اصل پلان مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی
کہ جس میں وہ اپنے بچوں کو بھی اسکول میں یہی سکھا رہے تھے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے ٹیمپل آف سولومن بنانا ہے۔ پھر انڈیا میں دیکھیں، ابھی کچھ مہینے پہلے خبر آئی تھی کہ انڈین پولیس نے 16 مسجدوں میں جمعے کی نماز پہ پابندی لگا دی ہے۔ کچھ ویڈیوز بھی میں نے دیکھی تھیں کہ جس میں انڈین پولیس جمعے کے دن مسجدوں میں داخل ہو کر نمازیوں کو ڈنڈے مار مار کر مسجدوں سے نکال رہی تھی۔ آخر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روکے؟ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہیں تو ان مسجدوں میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ وہ خوف کی حالت میں داخل ہوں۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ جس حرم میں وہ دندناتے پھرتے تھے، جس حرم کو وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے، جہاں مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، فتح مکہ کے بعد ان پر مسلمانوں کا ایسا اقتدار ہوا کہ وہ اسی مکہ اور اسی حرم میں ڈر ڈر کر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن اب کیوں نہ اللہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا رستہ روک رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو 4 مہینے کا ٹائم دیا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر مکہ سے نکل جاؤ۔ فتح مکہ سے لے کر آج تک کسی غیر مسلم کو خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح مسجد اقصیٰ بھی عطا فرمائے، اور جہاں بھی مساجد کفار کے قبضے میں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقتدار اور قوت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے، مینٹین کرنے اور مساجد کی خدمت کرنے کا حق تو وہی لوگ رکھتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی مساجد میں تخریب کاری کرے گا اور لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے گا، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو اسرائیلیوں کے اقتدار سے آزاد فرمائے اور ایک بار پھر سے فلسطینیوں کو آزادی سے وہاں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔